اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز ایک حدیث سے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی شخص جتنی دیر تک وہ مجھ پہ درود شریف بھیجتا ہے، درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اتنی دیر تک جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس وہ اچانک سے وہ مسکرانے لگ گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا ہے کہ آپ ایسے اچانک سے مسکرانے لگ گئے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ میرے پاس ایک خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے جس پہ آپ اتنا خوش ہو رہے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص آپ پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پڑھے گا، میں 10 دفعہ اس پہ سلام بھیجوں گا۔ ماشاءاللہ۔ جو شخص ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلام بھیجیں گے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی جو ہے وہ ایک دفعہ بھی نبی پاک پر وہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ہم پہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم پہ اپنا سلام بھیجیں گے، اور فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جتنا بھی آپ کے پاس، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوکنگ کر رہی ہوں یا گھر کا کوئی بھی صفائی کر رہی ہوں، جو بھی کام کر رہی ہوں، کوشش کیا کریں کہ وہ درود پاک آپ ہر وقت پڑھتی رہا کریں۔ درود ابراہیم بہت فضیلت والا ہے، ویسے تو درود ابراہیم پڑھنا چاہیے، لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم اکثر اس کنفیوز ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کام پہ دھیان ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ درود شریف درود ابراہیم پڑھا ہے تو اس میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اگر وہ آپ نہیں پڑھ رہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک آپ ہر وقت کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوکنگ کرتے ہوئے، گھر کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ یہ درود پاک وہ ہر وقت آپ کی زبان پہ رہے۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 62 آیات سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ہم لاسٹ لیکچر میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے 10 جو آگے رکوع ہے نا، ان میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد واقعہ ہمیں ان کا بتاتے رہنا ہے کہ ان کو میں نے یہ دیا، ان کے ساتھ یہ کیا، یہ انعامات ہوئے اور انہوں نے آگے سے کیا کیا۔ لاسٹ جو ہم نے لیکچر لیا تھا اس میں میں نے آپ کو ایک ہم نے آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی ان میں نشانیاں تھیں ان کو دی، کون کون سی نعمتیں دی تھیں اور انہوں نے آگے سے کیا کیا تھا۔ اب 62 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ایک جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جن کو کوئی بھی خوف نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سنتے ہیں نا، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ قیامت کے بہت خوفناک دن ہے۔ ماں وہ اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ دے گی، کوئی ماں جو سب سے زیادہ اپنی اولاد کو پیار کرتی ہے، اس دن کہتے ہیں کہ ایسا خوفناک دن ہوگا کہ بچے کو پیچھے کر کے وہ خود کوشش کرے گی کہ میں خود کو بچاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت خوفناک دن ہوگا، لیکن یہاں جو ہم 62 آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کون سے وہ لوگ ہیں جن کو اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اب ہم آیت پڑھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، والذین، اور جو لوگ، ہادو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی ہوئے۔ ہادو یہودی وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جن پر توریت نازل ہوئی تھی۔ والنصارى، اور نصارہ وہ قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ٹھیک ہے، جن پر وہ انجیل وہ نازل ہوئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِئِینَ، اور سابی کہتے ہیں ستارہ پرست کو، جو لوگ وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چاروں گروہ، ایک ایمان والوں کا، ٹھیک ہے، دوسرا یہودی، تیسرا نصارہ اور چوتھا وَالسَّابِئِین، ستارہ پرست جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان چاروں گروہوں کا پہلے ایک ایک کر کے نام بتایا کہ یہ 4 گروہ ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے جن لوگوں کو خوف نہیں ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ من، جو آمن، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، وعمل، اور عمل کیے، صالحاً،
نیک۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلا 3 پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں اس کے۔ پہلا، ایمان لائے جو اللہ پر دل سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے جو سورہ فاتحہ میں یہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دن میں ہر وقت اقرار کرتے ہیں، تقریباً 19 ٹائمز، اگر آپ صرف فرض کو ہی لیں جو ہم 5 نمازوں کے فرض ہیں اور 7 فجر کے 2 سنتے ہیں، اگر ملا دیں تو ہم صرف 19 دفعہ دن میں اللہ تعالیٰ کو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اللہ پہ ایمان۔ قرآن پاک کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ کہتے ہیں یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہو نا تو آپ سمجھو کہ آپ نے دین کو سمجھ لیا ہے، کہ اللہ کہ ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے والیوم الآخری، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہے نا اس بات پہ یقین کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور ہمارے ہر عمل کا جو ہے وہ حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اچھے اور برے اعمال کا ہمیں بدلہ دیں گے۔ وَعَامِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں۔ نیک عمل کون سے؟ کہ جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ چیزیں کریں، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سٹاپ لگا دیا کہ یہ حکم تمہارے لیے نہیں، مطلب تم نے یہ نہیں کرنا، اور وہ بالکل نہیں کریں، اس کو ہم بولیں گے نیک عمل۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُمْ، تو ان کے لیے اجرہم، اجر ہے، عند نزدیک، ربہم، ان کے رب کے۔ کون سا اجر؟ جنت، ٹھیک ہے؟ ان کو جنت ملے گی، جو وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کو اجر میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ ولا خوف، اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہم وہ یحزنون، غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا، چونکہ ہم بنی اسرائیل کے واقعات کے بارے میں یہاں پہ نہ دیکھیں، اب جو ہے نا بار بار واقعات ہی آئیں گے، تقریباً جو ہم نے فرسٹ پارہ کمپلیٹ کرنا ہے اس میں سارے واقعات ہی ہیں، بہت زیادہ بنی اسرائیل کے واقعات ختم ہوں گے، دین جو ہے وہ فرشتوں کا جو ہے وہ واقعہ وہ سٹارٹ ہو جائے گا، تو ہمیں نا اس میں اینڈ تک واقعات ہی پڑھنے ہیں۔ جو آگے سیکنڈ اور تھرڈ پارے ہیں نا، ان میں سیکنڈ پورے پارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا وہ پڑھنے، کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 سے زیادہ احکامات ہیں، تو سیکنڈ پارہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے جو ہے نا اس کے جتنے بھی لیکچرز ہوں گے وہ ضرور سننے ہیں۔ سیکنڈ پارے، تھرڈ پارہ اور فورتھ پارہ، یہ جو پہلے 4 پارے ہیں نا، اس میں تقریباً 80% جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ پورے قرآن مجید میں نا جو پہلے 4 پارے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 80% سارے احکامات بیان کر دیے ہیں۔ آگے جو 20% ہیں وہ اگلی جو پارے ہیں ان میں ہے، اور باقیوں کے جو پہلے قومیں ہیں ان کے قصے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا جو ہے نا وہ ذکر ہے، اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا وہ پہلے 4 پاروں میں ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس مجھے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے جسٹ جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کرنی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ساتھ جو ہے نا وہ پہلے 4 پارے جو ہے نا وہ لازمی کریں، کیونکہ آپ کو کم از کم 80% جو احکامات ہیں ان کے بارے میں تو کمپلیٹ نالج ہوگا نا، کہ اچھا یہ احکامات ایسے ہیں، یہ احکامات ایسے ہیں۔ تو 4 پارے تو آپ لازمی ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے نا آپ نے لازمی سننی ہے اور پڑھنی بھی ہے۔ اگلی آیت جو ہے نا وہ پھر سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ان پر تورات لے کر آئے تھے، جو لاسٹ لیکچر میں آپ کو وادی طیہ کا سارا واقعہ بیان کر چکی ہوں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، وہاں سے جب آپ تورات لے کر آئے تھے نا، اب اس میں احکامات بھی تھے کہ یہ تم لوگوں نے کام کرنے ہیں اور ان چیزوں سے تم نے رکنا ہے۔ اب وہ احکامات جو تھے نا وہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نہیں، ہم ان کچھ احکامات پہ عمل کریں گے، کچھ احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، کچھ احکامات سخت ہیں، ہم نے کچھ، جیسے آج کل بھی ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں نا، جو ہمیں مشکل کام لگتا ہے وہ ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، جو آسان کام ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو وہ بھی انہوں نے بھی نا ایسے ہی کہا کہ ہم جو ہے نا اس بہت مشکل احکامات ہیں ہم نہیں کریں گے، ہم کچھ جو ہے نا وہ کریں گے۔ تو اب ہوا کیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان نا، وہاں پہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا تورات کا احکامات اپنی قوم کو جو ہے نا وہ بتا رہے تھے، اور قوم جو ہے وہ اپنی ضد پہ کچھ احکامات ہم مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر
کوہ طور۔ اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، روایات میں آتا ہے کہ وہ جو پہاڑ تھے نا وہ ان لوگوں پہ اٹھا لیے گئے تھے۔ کیسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آئے تھے اور انہوں نے جو دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لیکچر دے رہے تھے کہ یہ احکامات ہیں، وہ جو ساتھ والے دو پہاڑ تھے نا وہ دونوں جو جبرائیل علیہ السلام ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے تو ان کی قوم کے اوپر کر دیے تھے کہ تم لوگ بتاؤ اب تم لوگ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ جب ان کے اوپر پہاڑ آ گئے تو یہ لوگ ڈر گئے، تو ان لوگوں نے اقرار کر لیا کہ اللہ ہم تیرے ہر احکامات پر عمل کریں گے، جو آپ ہمیں کہتے ہو، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس پہ عمل کیا، اس پہ عمل نہیں کرنا، ہم آپ کے ہر عمل پہ جو ہے نا ہر احکامات پہ عمل کریں گے۔ انہوں نے اقرار کر لیا، تو اسی بات کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم نے ان سے اقرار لیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا اور اٹھا لیا کوہ طور ان پر۔ خذو پکڑو ماں جو آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا بقوت مضبوطی سے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا؟ توریت دی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے نا، ان کو توریت ملی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے توریت میں ان پہ حکم نازل کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے جیسے ہمیں حکم قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، ایک رسی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بولا ہوا ہے کہ قرآن مجید ایک رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی یہ بولا تھا کہ اس جو تورات بک ہے نا اس کو ایک مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو ماں جو فیہ اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد اس کے ذالک اس کے بعد۔ اب کیا ہوا؟ جب کوہ طور جو ہے نا ان کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے نا، وہ پہاڑ کا نام ہے کوہ طور، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر سروں کے اوپر آیا نا تو ان لوگوں نے اس ٹائم تو احکامات مان لی کہ ہم مانتے ہیں، لیکن جب کچھ دیر بعد جب وہ پہاڑ پیچھے کر لیے گئے، جب اپنی جگہ پہ وہ واپس آ گئے تو ان لوگوں نے پھر سے نافرمانی شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ دیکھیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قوم دیکھیں، اس قوم کے بارے میں جب دین میں اتنی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو احکامات جو ہیں کوئی عمل کرے نہ کرے، نہیں ہے۔ ہم لوگ اکثر بولتے ہیں، اکثر لیڈیز کو میں نے یہ بولتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں تم لوگ اتنا جو ہے نا وہ بولتے ہو دین میں یہ ہے، اتنی سختی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتنی سختی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں وہ لوگ مسلمان تھے، وہ احکامات پر عمل کرنے کی جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے احکامات پر عمل نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کی، انہیں حدیں دکھائیں کہ یہ حد ہے، تم نے اس کو کراس نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے ہیں۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہو نا، اس دل سے اقرار کر لیتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، آپ پہ حدیں لگ جاتی ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ اسلام کے دائرے میں رہنا ہے، اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ نازل ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ وہ لوگ پھر سے پھر گئے۔ جیسے اکثر آج کی اگزامپل لیں، اگر ہم ایسے اکثر ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی اچھی بات سنتے ہیں یا اچھا کوئی بھی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو ہمارے دل میں بہت وہ خیالات آتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے بالکل نیک عمل کرنے ہیں، بہت ہمارے دل میں وہ فیلنگ ایمان والی آتی ہے، لیکن جب ہی ہم وہ سن کے پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی آدھا گھنٹہ گزرتا ہے تو ہم وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہم وہی پھر سے سارے کام کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ایک اور ایگزامپل اگر آپ دیکھیں، جب کوئی بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جب ہم وہ سارا وہ منظر موت کا اور وہ جنازہ وغیرہ وہ جب سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا تو اس ٹائم بہت ہم خود کو کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے بھی کچھ کرنا ہے، ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، ہم خود کے لیے کچھ کر لیں۔ بہت اس ٹائم آتا ہے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، اس ٹائم ذہن میں آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کو ہم دفنا دیتے ہیں، کچھ ٹائم گزرتا ہے، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہم پہلے والی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی بات اللہ تعالیٰ فرمایا، اب اللہ تعالیٰ ان کی بات ہمیں کیوں بیان کریں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو ہم نے بھی یہی سب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو ہر آیت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں، کیونکہ قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، ہر آیت میں، تو اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ہم بھی پہلے اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، اللہ ہم یہ کام کریں گے، پکا پرومس، اب ہم یہ نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، پردہ کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، سب کچھ ہم کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں ہم پھر اس چیز سے پھر جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا، پس اگر فضل اللہ، فضل نہ ہوتا اللہ کا ان پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم تھے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ عَلِمْتُم، اچھا یہ جو اگلی آیت ہے نا اس میں ایک اور واقعہ جو ہے نا وہ آگے ایک اللہ تعالیٰ ہمیں ون بائی ون جو ہے نا واقعات کے دیکھو یہ میں نے ان قوموں کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، اتنی زیادہ نشانیاں دی، لیکن وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہے۔ اگلا واقعہ اس بات کا ہے کہ جو ہے نا یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو حکم تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے محسوس تھا کہ تم لوگوں نے ہفتے کو جسٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ وہاں وہ لوگ ساحل کے قریب رہتے تھے، تو وہاں ان کا جو پیشہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور دین اس کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے ہفتے والے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑنی، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اب کیا ہوا، اس قوم نے کیا کیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا نا اللہ تعالیٰ ان سے امتحان بھی لے رہے تھے، کیا یہ میری بات پہ جو ہے نا عمل کرتے ہیں، کیا یہ میرے حکم کو فالو کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا، ہفتے والے دن اتنی زیادہ مچھلیاں آتی تھی کہ ابل کے وہ باہر آ رہی ہوتی تھی، کیونکہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ تو اب ان لوگوں نے بہت چالاکی کیا اپنی طرف سے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے جمعے والے دن جال جو ہے نا وہ بچھال آتے تھے وہ ادھر سمندر میں، ٹھیک ہے، جو بھی ان کا پانی وغیرہ کا سارا سسٹم تھا وہاں پہ وہ جال بچھا آتے تھے ہفتے کے دن۔ اب کیا ہوتا تھا، وہ ہفتے والے دن کچھ نہیں کرتے تھے، ہفتے والے دن جتنی بھی مچھلیاں آتی تھی وہ اس جال میں پھنس جاتی تھی، اور یہ اتوار والے دن جا کے جو ہے نا یہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ تو اب یہ کہتے تھے ہم نے ہفتے والے دن تو قائم نہیں کیا، ہم نے تو اتوار والے دن ہی پکڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ اتنی زیادہ بات جو ہے نا ناپسند کہ ان کو میں نے ایک حکم دیا ہے اور انہوں نے جو ہے نا اس کی بھی نافرمانی کی اور اوپر سے بہانے بھی بنا رہے ہیں۔ تو اب انہی کے بارے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی اور کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا وہ ہم پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تم نے جان لیا جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، کیا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، ٹھیک ہے، ہفتے کے دن ان کو عبادت کا دن کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے نا وہ جال وہ سارا سسٹم کرنا شروع کر دیا۔ فَقُلْنَا، تب ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، کونو ہو جاؤ، قرادتاً بندر، خاسئین ذلیل۔ اب دیکھیں ان کو کیا سزا ملی تھی، بندر کی سزا ملی تھی کہ ان کی شکلیں جو نا مسخ ہو چکی تھی۔ اب اس میں نا 3 فرقے تھے، ٹھیک ہے، ایک فرقہ وہ تھا جو مچھلیوں کے لیے جال وغیرہ سارا جو ہے نا وہ کرتا تھا، مطلب جو نافرمانی کر رہے تھے، اور دوسرا فرقہ جو تھا وہ تھا منع کر رہا تھا ان کو کہ نہیں تم نہ کرو، ہمیں منع کیا گیا اس چیز سے تو تم یہ سب چیزیں نہیں کرو۔ تیسرا فرقہ وہ تھا، وہ پکڑتا تو نہیں تھا مچھلیاں، لیکن وہ کہتا تھا کہ ان کے مال ان کے ساتھ یہ ہم کیوں، انہوں نے کون سا باز آنا ہے، ہم منع کریں یا نہ کریں انہوں نے باز آنا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے باز نہیں کیا۔ اب یہ 3 فرقے بنے تھے۔ اب ہوا کیا، رات کا ٹائم تھا، جب یہ صبح ہوئی نا تو ان کے کہتے ہیں کہ یہ جو 3 فرقے تھے نا، 2 فرقے ایک طرف ہو گئے تھے اور ایک فرقہ ایک طرف ہو گیا تھا، ان کے درمیان میں دیوار بن گئی تھی۔ دیوار کے ایک طرف 2 فرقے کون سے تھے، وہ جنہوں نے نافرمانی کی، اور دوسرا فرقہ ان کے ساتھ وہ تھا جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں، منع نہ کسی کو کرنا اسی کے ساتھ آ جاتا ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی اور جنہوں نے منع کیا، وہ سارے جو فرقے کے لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے بندر بن گئے، ان سب کی شکلیں جو ہے نا وہ مسخ ہو گئیں، اور ایک جو دیوار کے اس طرف تھے وہ لوگ جنہوں نے منع بھی کیا تھا اور جو لوگ کام نہیں کر رہے تھے وہ بچ گئے تھے۔ تو اب ہمیں یہ جو واقعہ ہے، اب ہمیں اس سے بھی تو یہ دیکھیں، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا اگر ہم یہ کام غلط کر رہا ہے، فار ایگزامپل اگر ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں، کوئی اسلام کے مطابق جو ہے نا وہ لباس اس نے نہیں پہنا ہوا ہمارے سامنے ہے، تو اب ہم جو ہے نا اگر ہم اس کو منع نہیں کر رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی پہ ہی ہے، اسی نے ہی جواب دہ دینا ہے اللہ کو، جو مرضی پہنے، اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ جانے اور یہ جانے۔ اب دیکھیں، آپ اس کو گائیڈ کر سکتی ہیں
کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام میں اس طرح کا لباس پہننا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کرو، اس طرح کرو، آپ منع تو کریں، آگے سے وہ کرے نہ کرے اس پہ، یا کم از کم آپ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ تو جواب دے سکیں گی نا کہ اللہ ہم نے منع کیا تھا، آگے وہ کرے نہ کرے وہ اس کی سر درد ہے، آگے اللہ اور اللہ جانے اور وہ جانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو بندر بنا دیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جو عیسائی لوگ تھے نا، عیسائی لوگ جو ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کے لیے عبادت کا دن محظوظ ہے اتوار کا دن، وہ اتوار کے دن جو ہے نا عبادت کرتے ہیں اپنی۔ اور جو عیسائی یہ جو ہے یہودی لوگ ہیں، ان کو عبادت کا دن دیا گیا تھا ہفتے کا دن، ٹھیک ہے، ہفتے کا پورا دن انہوں نے جو ہے نا عبادت کرنی ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا دن پسند کیا ہے؟ جمعے کا دن، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں۔ اب دیکھیں پورا دن نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا، صرف جو ہے نا جب جمعے کی اذان ہوتی ہے نا، پہلی اذان ہوتی ہے، اور جب خطبہ دینے کے بعد جو 2 فرض ادا کرتے ہیں، اس ٹائم میں مسلمانوں کے لیے کوئی بھی کاروبار کا کام کرنا حرام ہے۔ اتنا اس کا سخت حکم ہے کہ اگر بازار میں فار ایگزامپل کوئی سودا ہو رہا ہے، اور جیسے اس نے سودا لے لیا، جیسے اس نے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور اذان ہو جاتی ہے، تو حکم ہے کہ وہ وہیں پہ جو ہے وہ ختم کرے، پیسے بھی نہ لے، وہیں پہ وہ سودا ختم کرے، پہلے اپنا جو جمعے کی نماز ہے وہ ادا کرے، اور اس کے بعد جب واپس آئے دین وہ جو اپنا لین دین کا سارا سسٹم ہے وہ دوبارہ کرے گا۔ اتنا سخت حکم ہے، حرام ہے ہمارا اس ٹائم پہ کاروبار کرنا۔ لیکن ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ کچھ کر نہیں رہے ہوتے۔ یہ جو جمعہ فرض ہے وہ میلز پہ فرض ہے، جو ہمارے مرد ہیں ان پہ، جیسے ہمارے گھر میں فادر ہو گئے، ہمارا بھائی ہو گیا، شوہر ہو گئے، اگر ان کو اس چیز کا نہیں پتہ، اتنا علم نہیں ہے، تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ اتنا سخت حکم ہے، اور نماز جمعہ اس ٹائم پہ کاروبار کرنا سیم سزا۔ دیکھیں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ان کو کیا سزا ملی ہے۔ ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں کیوں سزا نہیں ملتی فوراً، کہ ہم کیوں بندروں کی شکل ہم پہ مسخ نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی وجہ سے۔ ہمارے نبی پاک نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جیسے آپ نے پرانی قوموں کو مسخ کیا تھا، ان کے فیس بگاڑ دیے تھے، میری قوم پہ یہ عذاب نہ ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی تھی۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی؟ ڈیفینیٹلی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہمارے ہر جو ہم نے عمل کیا ہے اس کا حساب لیں گے۔ تو ابھی بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے فادر یا بھائی یا جو شوہر ہیں وہ نہیں پڑھتے نماز یا کاروبار کرتے ہیں اس ٹائم پہ، تو ان کو بتائیں، یہ آیت دکھائیں کہ دیکھو وہ کیا کرتے تھے، تو ہم پہ بھی یہ ساری چیزیں لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے بنایا نَكَالًا عبرت لما بین یدیہ، سامنے والوں کے لیے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ عبرت ہے، ٹھیک ہے، ہر آیت ہر واقعے میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سامنے والے، مطلب جن کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے میں، ان کے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، مین کے ہم لوگ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں جو ہے نا وہ عبرت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب جو اس سے اگلی آیت ہے نا، اس میں ایک اور واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم جب واقعات پڑھتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے، اگر ہم انٹرسٹ سے پڑھیں گے ہمیں بہت مزہ آئے گا کہ ہم قرآن پاک کے، اور یہ ریئل واقعات، کوئی فیک واقعہ نہیں ہے کہ جیسے ہم موسٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں چیزوں میں، ناولز میں یا اس طرح۔ یہ قرآن پاک کی ہر آیت، ہر ایک واقعہ بالکل سچا ہے، اور ہمیں بہت مزہ بھی آئے گا جب ہم دل سے اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ جو اگلا واقعہ ہے نا، گائے کا واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی نسبت سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے
کہ ایک لڑکا تھا، اس نے اپنے چچا کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا تھا۔ اب اس نے چچا کو قتل کیوں کیا؟ اس کا جو چچا تھا وہ بہت امیر تھا، بہت پیسے تو اس کے پاس، جائیداد تھی، لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ میں اپنے چچا کو قتل کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد جتنی بھی اس کی جو ہوگی جائیداد ہوگی وہ میرے پاس آ جائے گی۔ تو اب اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی باڈی تھی وہ کسی کے گھر کے سامنے پھینک دی، کوئی غریب آدمی تھا اس کے گھر کے سامنے پھینک دی۔ تو اب جب صبح ہوئی نا تو وہ ساری قوم حیران کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ سارے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگ گئے کہ تم نے مارا ہے، تم نے مارا ہے۔ ایسے ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ اب جب یہ لڑائی جھگڑے ہونے لگ گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو نبی موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے اندر موجود ہے، تو ہم واقعہ جو ہے نا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کریں کہ اصل میں کس نے کس کو اس قاتل، مطلب اس جو ہے نا قاتل کون ہے، جس کو جو قتل ہوا ہے۔ تو اب وہ سارے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو وہ جو ہے نا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ ہم بتائیں گے، ہم نے آیات کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ہر آیت کے ساتھ ساتھ آپ نے۔ وَإِذْ، اور جب قال کہا موسیٰ نے لقوم ہی اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان یہ کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتتخذنا، کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا، مذاق۔ قال، کہا، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں باللہ، اللہ کی، ان یہ کہ اکون، ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اب دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا اب گائے کو ہی کیوں ذبح کرو؟ اب میں نے لاسٹ جو ہم نے لیا تھا، قرآن کا درس لیا تھا، اس میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ جو تھے نا، انہوں نے پتہ ہے آپ کو وہ سامری شخص کے کہنے پہ اس کی گائے کی پوجا سٹارٹ کر دی تھی۔ یہ لوگ مصر کے رہنے والے تھے، اور جو مصر کے لوگ تھے نا وہاں پہ یہ عبادت، گائے کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو ان کے دل میں یہ عبادت نہیں کرتے تھے، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک احترام تھا کہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو کوئی بہت افضل چیز ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سے ایک شرک، مطلب ان کے کہ کہیں ان کے دل میں کوئی شرک نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو اب وہ جو ہے نا جب انہوں نے گائے کا سنا تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ ہم اب گائے کو ذبح کریں، گائے ذبح کر کے ہم کیا کریں گے۔ تو آگے دیکھیں یہ جو دعا ہے نا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں پہلی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ تقریباً 40 دعائیں ہم نے پڑھنی ہیں کہ جو انبیاء کرام نے مانگی تھی، میں آپ کو جہاں پہ بھی آئے گی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، آپ اس کو مارک کر لیں کہ یہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، اگر میں مذاق کر رہا ہوں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اب دیکھیں اب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو۔ جو بقرہ کا لفظ ہے نا، یہ نکرہ کا لفظ ہے کہ کوئی سی بھی گائے، ٹھیک ہے، یہ کوئی خاص گائے نہیں تھا، یہاں پہ عام نکرہ کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اب حکم ان کو چاہیے یہ تھا کہ کوئی بھی گائے لیتے اور دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو احکامات دیتے وہ فالو کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آگے سے کوسچن شروع کر دیے۔ آگے انہوں نے کیا کہا، قالوا، کہا انہوں نے، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بتلائے وہ ہمیں۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے مزید کوسچن کرنے شروع کر دیے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ بتائے ہمیں، ما ہیا، کیسی ہے وہ۔ قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ سے مراد اللہ تعالیٰ، یہاں جو ضمیر مراد لی گئی نا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ انہو، کہ بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، یہاں جو انہا میں ہا ہے نا یہ ضمیر ہے گائے کی طرف، ٹھیک ہے۔ بقرۃ، گائے ہے، لا فارد، نہ بوڑھی ہو وہ، ولا، اور نہ بکر، چھوٹی عمر کی، اوان، جوان ہو، بینا ذالکا، اس کے درمیان، ففعلوا، پس کرو، ما، جو تو امرون، تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کیا وہ گائے ایسی ہو، نہ تو وہ بوڑھی ہو، نہ ہی وہ بہت کم عمر کی ہو، وہ جوان ہو، جوانی کی ایج کی ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے فرمایا کہ کر لو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، مین کہ آپ جو بھی گائے ملتی ہے وہ کر لو، تمہیں
عمل کر لو، بس کہا مطلب کہ ختم کرو، تم لوگ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس کو فالو کرو. لیکن ان کو پھر بھی سکون نہیں آیا، وہ پھر آگے کوشچن کرنا سٹارٹ کر دیا. انہوں نے کہا ادعو، دعا کیجیے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بتلا دے ہمیں، ما لونہا کہ اب اس کا رنگ کیسا ہے. اب انہوں نے مزید کویشچن کرنا شروع کر دیا کہ اس کا رنگ کیسا ہے. تو آگے جو ہے نا آگے ان کا رپلائی آتا ہے، قال اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے، صفراء زرد رنگ کی، ٹھیک ہے، زرد رنگ کی، فاقعٌ گہرا گہرا زرد رنگ ہے اس کا، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کرتی ہے دیکھنے والے کو. اب جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو رنگ ہے وہ گہرا زرد رنگ ہوگا، اور کوئی بھی اس کو دیکھے گا نا تو وہ خوش ہوگا کہ اتنی خوبصورت گائے ہیں. اب اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی، رنگ سب کچھ، ان کو پھر بھی سکون نہیں آیا. انہوں نے پھر کویشچن آگے کر دیا. دیکھیں یہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں، ان کی نافرمانیاں دیکھیں کتنا بے دھڑک ہو کے وہ جو ہے نا وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، مان ہی نہیں رہے. آگے کویشچنس پہ کویشچن، کویشچن پہ کویشچن. قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بتلائے ہمیں، ما ہی وہ کیسی ہے. ابھی بھی ان کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی. انا بے شک، ان البقرہ کیونکہ گائے، تشابہ متشابہ ہو گیا، علینا ہم پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت سی گائے سیم ہوتی ہے، ہمیں شبہ ہے کہ ہم کون سی گائے کو جو ہے نا وہ ذبح کریں. وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا اللہ اللہ نے. اب دیکھیں یہاں پہ جو انشاء اللہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے نا تو وہ قیامت تک اس گائے کو ڈھونڈ نہیں پاتے. انشاءاللہ جو ہے نا بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام جو ہے نا وہ کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور کہیں. کوئی بھی کام جو ہے ہم نے کرنا ہے تو اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. بے شک ہم کریں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر شاء اللہ چاہا اللہ نے، لمہتدون ضرور ہدایت پا لیں گے. قال اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے ہیں، لا ذلول نہ سدی ہوئی ہو، تثیرو جو چلتی ہو، الارض زمین میں، سدھائی جاتی، مطلب کہ جیسے جس کو جیسے کہا جائے وہ ویسے کرنے لگ جائے. ذلول کا مین کہ وہ جیسے ہم جانوروں کو بھی چیزیں سکھاتے ہیں نا، جیسے اس کے گلے میں پٹا ڈالا اور اس کو جیسے جس طرف لے، جو اس کے پالنے والے ہوتے ہیں جس طرف لے جائے وہ چلی جاتی. ایسی نہیں، بلکہ وہ فری ہو، کھلی، خود اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ گھوم پھر رہی ہو. تثیر الارض زمین میں چل رہی ہو، ولا اور نہ تسقی پانی دیتی ہو، الحرث کھیتی کو. مسلمات بے عیب ہو، لا شیاۃ کوئی داغ نہ ہو، فیہا اس میں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ وہ سدھائی مطلب کسی کے قبضے میں نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنی مرضی سے جہاں اس کا دل کرے وہ گھومے پھرے اس طرح، اور نہ ہی وہ جو ہے نا اس پہ کوئی بھی داغ ہو. قالوا اب وہ بولے الآن اب، جئتا تم لائے، بالحق کی حق کی بات، فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادو اور وہ نہ لگتے تھے، یفعلون وہ کرتے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنے کویشچن کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ذبح کر لی، لیکن ان کا ارادہ نہیں لگتا تھا کہ وہ ذبح کریں. اتنے کویشچن انہوں نے کیے تھے. وَإِذْ اور جب، قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک آدمی کو، فدارأتم پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس میں. اب یہ اسی قتل کی بات ہو رہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چچا کو اس نے، بھتیجے نے اس کو، اپنے چچا کو جو ہے نا وہ قتل کیا. تو اس کے بارے میں صبح کو جو ہے نا وہ سارے لڑنے لگے کہ تم نے قتل کیا. تو واللہ اور اللہ، مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم جو تم تکتمون چھپاتے ہو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز ظاہر کرنے والا جو تم چھپاتے. چھپا کس سے نہیں؟ اللہ سے، جس سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت یہ امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کچھ بھی کر رہے ہو نا، ہمارے ذہن میں یہ ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں. کہتے ہیں کہ تسبیح ہر وقت پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہ ہمارے ہر وقت ذہن میں ہو، ہم کچھ بھی کرنے لگے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک دیکھ رہا ہے. مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے
کہ ایک استاد تھے، انہوں نے جو ہے نا اپنے شاگردوں کو جو ہے نا وہ حکم دیا کہ ان کو مرغیاں دیں، اور انہیں بتایا کہ تم لوگ ایسی جگہ پہ جا کے اس کو جو ہے نا وہ تم لوگوں نے ذبح کرنا ہے جہاں پہ کوئی بھی تم لوگوں کو دیکھ نہ رہا ہو، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پہ جا کے تم لوگوں نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ اب وہ جو شاگرد تھے وہ ساری اپنی اپنی مرغیاں لے گئے، وہ اب جو ہے نا وہ کوئی 1 گھنٹے بعد آ گیا مرغی کو ذبح کر کے، کوئی 2 گھنٹے بعد آ گیا، کوئی آدھے دن کے بعد آ گیا، آ کے جو ہے نا وہ بتانے لگ گئے کہ وہاں پہ کوئی شخص نہیں تھا، ہم اتنی دور وادی میں گئے، ہم ایک جنگل میں گئے، ہم یہاں گئے جہاں کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا تھا، ہم نے وہاں پہ جو ہے نا اس کو ذبح کیا ہے۔ اب جو ہے نا ایک شاگرد جو تھا نا وہ نہیں آیا تھا واپس، اس کو 1 دن کہتے ہیں ٹائم لگا، 2 دن لگے، کافی ٹائم مطلب اس کو گزر گیا۔ وہ واپس جب آیا تو اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی تھی، تو اس کے استاد صاحب کہنے لگے میں نے تو کہا تھا اس کو ذبح کر کے لانا ہے اور ایسی جگہ ذبح کر کے لانا ہے جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لی، میں جنگل میں گیا، میں پہاڑوں میں گیا، میں ہر جگہ گیا، لیکن مجھے کہیں ایسی جگہ نہ ملی جہاں مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو، ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو میں بھلا کیسے، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ایسی جگہ اس کو ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا، تو اس لیے میں اس کو ذبح کیے بغیر ہی لیا۔ اور اس کے استاد اتنا خوش ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بس یہی دیکھنا تھا کہ میری جو میں تم لوگوں کو لیکچر دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو جو درس دیتا ہوں، تم لوگوں پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان کا نام، کہ وہ جو امام تھے نا، وہ جو بچہ تھا وہ بہت بڑے امام بنے تھے، بہت بڑے ولی اللہ بنے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر کرنے جو تم چھپاتے ہو نا، ہر چیز کو ظاہر کر دے گا۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اضربوہ اسے مارو، ببعضھا اس کا ٹکڑا، مین کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو تم نے گائے ذبح کی ہے نا اس کا ایک ٹکڑا جو قتل ہوا تھا نا اس کے اوپر مارو۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ الموتیٰ مردے کو۔ جب انہوں نے اس کا ٹکڑا اس آدمی پہ مارا تھا نا تو وہ آدمی زندہ ہو گیا تھا اور اس نے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بتانے کے بعد وہ دوبارہ سے فوت ہو گیا تھا۔ تو ایک یہاں پہ ایسا مطلب جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، ایسا کیوں دکھایا؟ کیونکہ وہ لوگ جو تھے نا ان کا اعتبار آخرت پہ اٹھ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے مر کے زندہ بھی ہونا ہے، وہ لوگ ان کا اس عقیدے پہ ذرا وہ ہل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو زندہ ضرور کرے گا تمہارے مرنے کے بعد، اور تم سے ہر بات کا حساب لیا جائے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرے گا، ویریکم اور تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون غور کرو۔ یہ نشانیاں، یہ واقعات جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پہلے لوگوں کی ہسٹری پتہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، نہیں، یہ ہمارے لیے نشانی ہے، ہمارے لیے عبرت ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے کہ ہم میں یہ چیز ہے کہ ہم میں یہ والی چیز پریزنٹ تو نہیں ہے۔ ہر آیت میں خود کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ ہم نے غور کرنا ہے، ہر چیز پہ غور کرنا ہے۔